یہ فتویٰ اہل سنت شریعہ کونسل کا ہے. یہ اسکرین پہ میں چاہوں گا کہ ہماری ٹیم دکھا بھی دے. یہ متفقہ فتویٰ ہے. یہ مستند اداروں کی تصدیقات کے ساتھ ہے. اس میں فتوے کا پہلے پیج پہ خلاصہ دیا گیا ہے. یہ 47 پیجز کا فتویٰ ہے. 43 سے زیادہ بلکہ پیجز ہیں. یہ 43 سے زیادہ پیجز کا فتویٰ ہے. یہ انٹرنیٹ پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آج کی ویڈیو میں خوش آمدید. ناظرین، ایک متکبر، بدتمیز، خود پسند، خود پرست اور گستاخ شخص کو آج عدالت نے مزید 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا ہے. یہ ابھی تک کی تازہ لیٹسٹ اپڈیٹ ہے. ناظرین، میں ہم سب وہ تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اس شخص سے نفرت کرتے ہیں جس کے دل میں جو بولتے ہوئے جس کو، ناظرین اس بات سے انکاری ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص غلطی سے بولتے ہوئے انجانے میں اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے اور وہ معافی مانگ لے، وہ کہے کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں رجوع کرتا ہوں، مجھ سے بولتے ہوئے غلطی ہو گئی، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا، جیسے مفتی طارق مسعود صاحب نے، تو اسے معاف کر دیجئے. وہ معافی اس کو ملنی چاہیے. لیکن وہ شخص جو گستاخی کرے، پھر اپنے تکبر کہ میرے جیسا آپ سب جاہل ہیں، میں اکیلا پڑھا لکھا ہوں، پچھلے 1400 سال میں کسی نے کوئی کام نہیں کیا سوائے میں نے، اور یہ جو میں نے کہا ہے یہ بالکل ٹھیک کہا ہے اور میں اس پہ قائم ہوں، آپ جاہل ہیں، تو ایسے شخص کو ضرور سزا ملنی چاہیے. ہم اس سے نفرت کرتے ہیں. ناظرین، میں اس ویڈیو کے شروع میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا قطعاً مقصد کسی انسان، کسی ذی روح کی زندگی کو ختم کرنا نہیں. ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو ایسی سزا ملے کہ اس کی زندگی چھین لی جائے. وہ زندگی بھلے قانون چھین لے، بھلے کوئی انڈیویجولی کوئی شخص چھین لے، لیکن یہ تو بتائیے کہ جب کوئی شخص ہمارے نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں گستاخی کرے تو ہم کدھر جائیں؟ یا اس کو بچا لیجئے یا ہمیں مار دیجئے. پھر اگر اسے بچانا چاہتے ہیں تو امت کے ہر اس شخص کو مار دیجئے جس سے آپ کو یہ پرابلم ہے. ابھی میں یہ کہتا ہوں کہ وہ شخص اگر معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ سے، ہم سے نہیں، اللہ تعالیٰ سے، قانون سے، امت سے، اسے معاف کر دیجئے. لیکن وہ اڑا ہوا ہے تو آپ کے سامنے ہے. یہ میں نہیں کہتا یہ کوئی سزا ہے، میں کہتا ہوں قانون اپنا رستہ بنا رہا ہے. میں ابھی بھی اس بات پہ قائم ہوں. بہت سارے ثبوت آئیں گے لیکن انجینئر کو سزا نہیں ملے گی. میں نے اپنی پچھلی چند ویڈیوز میں ایک کلپ آپ کو دکھایا ہے، ایک گستاخی آپ کو بول کے بتائی کہ اس نے یہ کہا، لیکن پھر بھی اسے بچانے والے بچا لیں گے. اسے یہودی بچانے کے لیے موجود ہیں، قادیانی موجود ہیں، امریکنز موجود ہیں، انڈین موجود ہیں، لبرلز موجود ہیں. کسی کو اپنی وکالت چمکانی ہے، کسی کو اپنی صحافت چمکانی ہے، کسی کو اپنی علمیت چمکانی ہے. کیا کریں؟ کدھر جائیں؟ کسی کو ویوز چاہیے، کسی کو ڈالرز چاہیے، پیسے چاہیے. کیا کریں؟ وہ چھڑا لیں گے. لیکن کم از کم ہم، آپ اور میں
روز محشر اس بات پہ سرخرو تو ہوں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے ادنا غلام آواز اٹھانے والوں میں سے تھے، ہم غلط کو غلط کہنے والوں میں سے تھے، ہم غلط کو غلط سمجھنے والوں میں سے تھے، ہم نے فساد برپا نہیں کیا لیکن ہم نے غلط کو غلط کہا، آپ فیصلہ کر دیجئے یا اللہ، آپ فیصلہ کر دیجئے کہ اس نے گستاخی کی یا نہیں، چھوڑ دیجئے اسے۔ بڑی رٹ لگی ہوئی تھی پچھلے چند دنوں سے، فتوے فتوے فتوے، یہ فتویٰ آ گیا، وہ فتویٰ آ گیا، وہ فتویٰ آ گیا، وہ فتویٰ آ گیا۔ کہاں سے آئے وہ فتوے؟ ایک تو کون لا رہا تھا، اور جن سے لائے جا رہے تھے ان کو کون انفلوئنس کر رہا تھا؟ کیسے ہوا اچانک کہ لبرل سارے اس کے حق میں بول پڑے؟ کیسے ہندوستان سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں اس کے حق میں؟ ناظرین، کچھ تو دال میں کالا ہے، اور مجھے تو ذاتی طور پر ساری دال اس معاملے میں کالی لگتی ہے۔ یہ تو بھلا ہو اس حکومت کا، یہ بھلا ہو ہمارے اداروں کا، جنہوں نے کم از کم نوٹس تو لیا، کسی کے کہنے سے لیا، تو میں ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ یہ تو بھلا ہو ان عدالتوں کا جنہوں نے آج پھر ریمانڈ دے دیا۔ اور اس ویڈیو کے توسط سے میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں ان علماء کو جن کے فتوے اب لائن سے آئے ہیں، لائن سے آ رہے ہیں، لائن لگ گئی ہے فتووں کی، جھوٹ کو جھوٹ کہنے والے آ گئے ہیں، گستاخی کو گستاخی کہنے والے فرزندان توحید، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے علماء جو گھروں میں بیٹھے تھے جاگ اٹھے ہیں، انہیں سمجھ آ گئی ہے یہ فتنہ ہے، یہ ابھی چھوٹا ہے، یہ بڑا ہوگا، اس کو بڑا ہونے سے پہلے روکنا ہوگا۔ ناظرین، آپ لاکھ برا کہیے کہ ہمارے علماء میں سے، ہمارے علماء دین میں سے کچھ لوگ غلط ہو سکتے ہیں، کردار میں جھول ہو سکتا ہے۔ وہ کردار کی جھول کیا سیاست دانوں میں نہیں ہے؟ سارے سیاستدان دودھ کے دھلے ہیں؟ کیا سارے بیوروکریٹس دودھ کے دھلے ہیں؟ کیا سارے ٹیچرز دودھ کے دھلے ہیں؟ اس معاشرے میں کرپشن صرف علماء اور مدرسوں میں ہے؟ 2 4 5 10 20 50 100، لیکن وہ جو اتنی بڑی تعداد دین کی خدمت کر رہی ہے، وہ یہ جو مدرسے چل رہے ہیں، وہ کتنی فنڈنگ دیتی ہے ان کو حکومت؟ بتائیے۔ کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے اس دنیاوی تعلیم پر، دینی تعلیم پر کیا خرچ کر رہے ہیں آپ؟ تو وہ لوگ ان کا بھلا ہو، ان کے ہاتھ چومیے جا کے کہ وہ یہ سب کچھ زندہ رکھے ہوئے ہیں، ورنہ اس جیسے گستاخ گھٹیا لوگ فراڈیے آئیں گے اور دین کو کچھ کا کچھ بنا دیں گے۔ آپ نے دیکھا نہیں اس نے پچھلے 5-7 سالوں میں کیسی کیسی چیزیں ایڈ کر دیں، اور ان تمام لعنتیوں کو، کروڑہا لعنتیں جو اس کے ساتھ متفق ہیں کہ گنبد خضرا کو ہٹا دینا چاہیے۔ اور ناظرین، آپ کو مبارک ہو، آپ سب کو مبارک ہو۔ فائنلی یہ جو بھونک رہے تھے زور زور سے کہ یہ فتوے، وہ فتوے، فلاں فتویٰ، ڈھینگ فتویٰ آ گیا، یہ ان کے لیے اسی گھٹیا شخص کی زبان میں پھکی فتوے آ گئے۔ فتوے چاہیے تھے نا انہیں۔ تو میرے پیارے مسلمان بہنوں بھائیوں، یہ جو 4 5 7 صفحے لہرا کے ارشاد بھٹی دکھا رہا تھا نا، یہ جو 3 ملین میں سے ان لانتیوں کو سبسکرائبرز چاہیے تھے،
व्यूज चाहिए थे, लेके अब खुड्डे लाइन लग के बैठ गए हैं। वो 6 सफ़े लहरा लहरा के दिखाने वालों आ गए हैं फतवे। अगर फैसला फतवों पे करना है तो आ गए हैं फतवे। अब नाजरीन, बज़ाहिर हर चीज इस शख्स के खिलाफ है, लेकिन कयामत यह है ये फिर भी बच जाएगा। फतवे सुनिए आप। ये फतवा एक जो अभी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये फतवा अहले सुन्नत शरिया कौंसिल का है। ये स्क्रीन पे मैं चाहूँगा कि हमारी टीम दिखा भी दे। ये मुतफ़िक़ा फतवा है, ये मुस्तनद इदारों की तस्दीकात के साथ है। इसमें फतवे का पहले पेज पे खुलासा दिया गया है। ये 47 पेजिस का फतवा है, 43 से ज़्यादा बल्कि पेजिस हैं। ये 43 से ज़्यादा पेजिस का फतवा है। ये इंटरनेट पे इस वक्त अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं, आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं। वो जो बकवासियात, गुस्ताखियाँ इस घटिया फ्रॉडिये झूठे शख्स ने की थी, वो आप सबके सामने है तफसीलन। मैंने कल एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी जिसमें अरक रेजी करके मुफ्ती रज़ा कुनैन साहब ने एक वीडियो शेयर की। मैंने आपके साथ शेयर की कि उन्होंने वीडियो सबूत दे दिए कि गुस्ताखियाँ ही गुस्ताखियाँ, गुस्ताखियाँ ही गुस्ताखियाँ। अब ये फतवा आ गया है। अच्छा, अब इस फतवे को जो मुतफ़िक़ा कौंसिल है, अहले सुन्नत शरिया कौंसिल, उन्होंने ये मुतफ़िक़ा जो है ये फतवा जारी किया है और इसके नाजरीन 45 पेजिस हैं जी, 45 पेजिस। अच्छा, अब इन 45 पेजिस में 37 पेजिस का तो फतवा है और उसके बाद वो जो लहरा लहरा के दिखाते थे फतवे, ये वो जान लें कि ये कितने मुफ्तियाने इकराम, कितने उलमा, कितने मदरसे, कितने इदारे, उनकी सबकी स्टैंप्स लगी हैं, नाम लिखे हैं और सिग्नेचर्स मौजूद हैं। सिग्नेचर्स मौजूद हैं नाजरीन। तो ये गालिबन आप गिन लीजिए कि 1 2 3 4 5 और 5 10 और जनाब वाला 20 30 40 50 60 70 80 90, ये तकरीबन 70-80 लोगों के 70-80 मुख्तलिफ उलमा की तस्दीक, सनद, सिग्नेचर, उनके इदारों के नाम, मुफ्तियाने इकराम के नाम। अब वो जो 6 पेजिस 8 पेजिस आप लहरा लहरा के दिखाते तो उनके मुकाबले में जाइए, ये FIA को दीजिए कि जनाब हमने 6 दिखाए थे, जो वारिस हैं वो 60-70 लोगों के वो आ गए हैं। आप एक एक सफ़े की 6-6 लाइनें, उन्होंने तफसीलन उसका पोस्टमार्टम कर दिया है, तफसीलन। और अभी मेरी नाकसराय के मुताबिक और आ रहे हैं। अगर आपको फतवों पे फैसला करना था, इसी की बुनियाद पे आप कह रहे थे ना कि छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, फतवे आ गए हैं, तो आ गए हैं फतवे। फिर अगर फतवों की बुनियाद पे फैसला करना था तो फतवे आ गए हैं। अगर वीडियोस की बुनियाद पे फैसला करना था तो वीडियोस आ गई हैं। अगर दलाइल के साथ फैसला करना था तो दलाइल आ गए हैं। और कानून पहले मौजूद है, हमारे जजेस मौजूद हैं, इदारे मौजूद हैं। फैसला करें अब, कम से कम उसको कोई सिंबॉलिक सजाई दे दीजिए, छोड़िएगा मत। लेकिन मजबूरी ये है कि जो पीछे ताकतें लगी हैं उनको कौन भुगतेगा। बचाने तो वो लगे हुए हैं, जोर तो पूरा लग रहा है। नाजरीन, आपने, हमने, सब ने
لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آنکھیں کھلی رکھنی ہیں. زیادہ سے زیادہ جیت جائیں گے، چھڑا کے لے جائیں گے، لیکن اس زبان سے آپ اور ہم مل کے کم از کم یہ کہیں گے تو صحیح کہ یہ غلط تھا، یہ گستاخ تھا، یہ جھوٹا تھا، فراڈیا تھا. اور ناظرین، اس ویڈیو میں آج میں پہلی دفعہ یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اگر مجھے کوئی مولوی فاروق کہے تو مجھے فخر ہے مولوی کہلانے میں. ان 10 کی وجہ سے نہیں جو غلط ہیں. ریشو چیک کر لیجئے معاشرے کے دوسرے جتنے سیکشنز ہیں کہ غلط لوگوں کی ریشو کیا ہے اور علماء میں کتنے لوگ غلط ہیں. 2 4 5 10 لوگ اس معاشرے میں جتنا گند پھیلا ہوا ہے تو آپ ریشو نکالیے. آپ کو شرم نہیں آتی؟ اتنے بڑے بڑے علماء اکرام جو دین کے عالم ہیں، دین کی خدمتیں کر رہے ہیں، دین کے لیے پوری زندگیاں وقف کر دی ہیں، اور آپ ان کو کہتے ہیں کہ تم لوگوں کے پاس گاڑیاں کیوں ہیں؟ اور جو آپ کا مفتی مسجد کا مولوی آپ کے گھروں سے روٹی مانگ کے کھائے تب ٹھیک ہے؟ کیسا منافق معاشرہ ہے. کیوں اس معاشرے کو امیر ٹیچر اور امیر عالم ایکسیپٹیبل نہیں ہے؟ امیر سیاستدان ہو سکتا ہے، ڈاکٹر ہو سکتا ہے، انجینئر ہو سکتا ہے، بزنس مین ہو سکتا ہے، سیاستدان سب ہو سکتے ہیں. صرف بد نصیب معاشرے، تم لوگوں کی ذہنی پستی کا عالم یہ ہے کہ صرف ٹیچر اور مولوی امیر نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ غربت میں ہے تو اچھا ہے. مثالیں یہ دی جاتی ہیں پرانے وقتوں کی. سائیکل پہ آتے تھے، سادہ زندگی تھی. اور جاہلو، جو لوگ تم لوگوں کو تعلیم علم دیتے ہیں، جب ان کو پورا ٹائم اپنی زندگی کے لالے پڑے رہیں گے تو ظاہر ہے پھر وہ روٹیوں پہ بکیں گے. جو 2 وقت کی روٹی کھلائے گا اس کے حق میں بول پڑیں گے. تم لوگوں کے مذہبی پیشوا جنہوں نے تمہیں دین سکھانا ہے، تم لوگوں نے انہیں بھکاری بنا کے رکھ دیا، ان کی عزت نہیں کی، اور اب ان پہ الزام لگانے آ گئے ہو. جن بچوں کو گھر میں ماں باپ 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتے، ان کو مدرسوں میں لے جا کے وہ تعلیم بھی دیتے ہیں، کھانا بھی دیتے ہیں، اور تم لوگ کہتے ہو کہ مدرسوں میں غلط کام ہوتے ہیں. تمہاری یونیورسٹیوں میں نہیں ہوتے، تمہارے اسکول کالجز میں نہیں ہوتے، تمہارے پورے معاشرے میں یہ گند نہیں پھیلا ہوا. یہ صرف مدرسہ کر رہا ہے. اور کتنے؟ اپنی بکواسیں بند کرو. میں فخر سے کہتا ہوں، اگر مجھے کوئی مولوی کہے تو مجھے فخر ہے، اگر مجھے کوئی صوفی کہے تو مجھے فخر ہے. میری خوش نصیبی ہوگی ان دونوں معاملات میں. تو ناظرین، آپ نے دیکھا یہ 47-45 پیجز کا یہ فتویٰ، متفق کا فتویٰ آ گیا ہے. خود بھی اسے پڑھیے، شیئر کیجئے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ جھوٹ پھیلایا جا رہا تھا. باقی وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچے گا نہیں پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہے انشاءاللہ. پھر اللہ تو دیکھ ہی رہے ہیں، وہ تو فیصلہ کریں گے. انہیں جو کرنا ہے کرنے دیجئے. ابھی تک الحمدللہ ہماری حکومت نے، ہمارے اداروں نے اور ہماری عدالتوں نے ہمیں مایوس نہیں کیا، اور ہم ان سے خوش بھی ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے بہت بڑی بڑی لابیز کام کر رہی ہوں گی اسے بچانے کے لیے. ان کو کانفرنٹ کرنا، ان کا سامنا کرنا، ان کا پریشر لینا کوئی آسان کام نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی جتنا وہ کر رہے ہیں ہم ان کو اپنا سلیوٹ پیش کرتے ہیں. ناظرین، امید کرتا ہوں آپ جاگتے رہیں گے اور پہرا دیتے رہیں گے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر پہرا دیتے رہیں گے. اگر لڑ نہیں سکتے تو زبان سے تو غلط کہیے، دل سے تو برا سمجھیے، اور آگے آئیے. جیسے اب علماء آ گئے ہیں، ہر
عاشق رسول آئے ایک ویڈیو شیئر کرے. میرے چینل کو مت لائک کیجئے, مت شیئر کیجئے, مت دیکھیے, نہ ویوز دیجئے, نہ سبسکرائبرز دیجئے. اپنا چینل بنائیے, اپنی ویڈیو بنائیے, صرف ایک ویڈیو بنائیے. 22 کروڑ ویڈیوز بنائیے کہ آپ کتنی محبت کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے. شاید اس بہانے ہم سرخرو ہو جائیں اور آخرت کا کچھ سامان کر سکیں انشاءاللہ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.